کرنا اور اس کو یاد کرنا، اس کے بارے میں پہلی فصل ہے 1598 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز بندہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، کوئی مصیبت آئے یا دنیا کو غم آئے تو بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یعنی اس کے اندر حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمائے امام محسنن، یہاں تو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اگر تو وہ اچھا ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَزْدَادَ خَيْرًا، تو یقیناً اس کی خیر میں، برکت میں، رحمت میں زیادتی ہوگی، یعنی بندہ نیک ہے تو جتنی لمبی عمر ہوگی اس میں نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا وَإِمَّا مُسِيئًا، یا وہ مسیئن برا ہے، گناہ گار ہے، تو فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، شاید کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے، لمبی عمر ہو رہی ہے، گناہ گار ہے، پھر بھی نہ کہے کہ یا اللہ میں ماری جاؤں، میں تو ہیں گناہ گار، نہیں ایسا نہیں ہے، ممکن اللہ اس کو توفیق توبہ دے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں حدیث میں آیا، امام سیوطی نے جامع صغیر میں ذکر کیا، فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک اس بندے کو جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو، اس کو مبارک ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے خیارکم اطولکم اعمارا، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور عمل اچھے ہیں۔ پہلی کو امام طبرانی نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا، دوسری کو امام حاکم نے روایت کی، یعنی یہ روایات آتی ہیں، لہٰذا وقت سے پہلے مرنے کی دعا نہ مانگے، آگے آ رہی ہے اگر ضروری ہو تو کیا کرے بندہ۔ 1599 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے اور موت آنے سے پہلے اس کی دعا بھی نہ کرے، زبان سے موت مانگے نہ، کیوں؟ انہ اذا مات انقطع عملہ، بے شک بندہ جب مر جاتا ہے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور مومن کی عمر وہ بہتری کو، خیر کو زیادہ کرتی ہے، یعنی مومن کی عمر ہے، مسلمان کی زندگی جتنی لمبی ہوگی اس کے لیے اتنی بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیک کام کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ثواب ہوتا ہی رہے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1600 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس کو پہنچے، یعنی مصیبت آئے اور بندہ موت کی تمنا کرے، ایسا نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلٍ، اگر ضروری ہو اس کا ایسا کرنا، یعنی اگر تو بہت ایسا کوئی زندگی کا مسئلہ بن گیا کہ اس کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ موت کی دعا کرے، تو چاہیے کہ وہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے وفات دے دے جس وقت میرے لیے دنیا سے چلا جانا، میری عمر کا پورا ہو جانا بہتر ہے، تب مجھے موت دے دے۔ متفق علیہ روایت۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہاں پر فتویٰ دیا، امام نووی فرماتے ہیں کہ دینی فتنہ کی وجہ سے جب دیکھ رہا ہے بندہ لوگوں کا کہ دین برباد ہو رہا ہے، دین تباہ ہو رہا ہے، دین میں مختلف طرح کے فسادات آ رہے ہیں، اس وقت موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی غرض سے نہیں ہے، یہ دینی غرض سے، بل قال انہ مندوب، بلکہ کہا اس وقت تو تمنا کرنا مستحب ہے کہ اللہ اب لوگوں کا دین متزلزل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ میرا دین زائل ہو جائے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اور امام شافعی سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان سے یہ بات منقول ہے۔ اور اسی طرح شہادت کے رستے میں موت مانگنا یہ بھی جائز ہے، یہ دعا کرنا جائز ہے، اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اس میں بندہ موت کی تمنا نہیں یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ مجھے مار دے میں نے زندہ ہی نہیں رہنا، نہیں، بلکہ وہ شہادت کی موت مانگ رہا ہے، افضل موت وہ جب بھی آ جائے۔ اچھا جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی ببلد رسولک، اور مجھے موت اپنے رسول کے شہر میں عطا فرما۔ اچھا، آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہ یکون ھذا، ابا جی یہ کیسے ہوگا، یہاں تو اللہ کے رستے میں شہادت آئے گی یا رسول کے شہر میں موت آئے گی، دو چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی، یہاں تو آپ جنگ میں شہید ہوں گے تو اگر جنگ میں ہوں گے تو شہر میں نہیں ہوں گے، اگر حضور کے شہر میں شہید ہوں گے تو پھر جنگ میں نہیں ہوں گے، یہ دو کیسے؟ فرمایا یاتی بہ اللہ اذا شاء، اگر رب نے چاہا تو اللہ دونوں کو اکٹھا کر دے۔ تو ہوا ویسے ہی کہ آپ کو مدینہ میں موت آئی اور شہادت کی موت آئی کہ آپ کو خنجر مارا گیا، قتل کیا گیا آپ کو، یعنی حضرت عمر جانتے تھے کہ میرا مولا دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، ہاں تو ہو گئی دونوں، یعنی یہ دعا کرنا یہ جائز ہے۔ 1601 نمبر روایت ہے،
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے رب بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا جب یہ بات کی اور فرما من کریہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند جانتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند جانتا ہے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی بعض ازواج میں سے کسی زوجہ نے، راوی کو شک ہے، انہوں نے کہا انا لنکرہ الموت، یا رسول اللہ ہم تو جتنے بھی انسان ہیں موت کو ناپسند جانتے ہیں، اب کس کا دل کرتا ہے میں مر جاؤں، یہ تو کسی کا نہیں کرتا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھ لیا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے لیکن المؤمن، کہ بے شک مومن جب اس کو موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رضا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کی، یعنی اس کو ٹھکانہ جنت کا دکھایا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں، اور جو وہ اس کے اندر اپنا امام شیوطی کی جو کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے وہ اموات کا احوال شرح الصدور باحوال الموت والقبور، اس کے اندر انہوں نے وہ حدیث لکھی ہیں چیپٹر کہ مومن بندے کی جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کئی اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے جنت کی ڈالیاں لے کے، جنت کے پھول لے کے آ کے اس کو سنگاتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں کہ ادھر تو جا رہا ہے اب، اور بڑے پروٹوکول سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، یعنی وہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ اس وقت کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہوتی مسلمان کو سوائے اس کے کہ جو وہ آگے دیکھ رہا ہے، بس اس ٹائم اس کا دل کرتا ہے نہیں اب ایک لمحہ بھی میں نے دنیا پہ رکنا، بس اب وہاں ہی جانا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں مجھے لینے۔ تو فرمایا فَأَحْبَ لِقَاءَ اللَّهِ، مومن اللہ کی ملاقات کو اس وقت پسند کرتا ہے، وَأَحْبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، پھر رب بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، فرشتے آتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں قرآن کی نصیحتی میں۔ اور فرمایا کافر کو جب موت کا وقت آتا ہے اس کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے، رب کی سزاؤں کا بتایا جاتا ہے، اس وقت اس کو کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی اس سے جو آگے دیکھ رہا، پھر اس ٹائم اس کا ایک لمحے کے لیے بھی دل نہیں کرتا آگے جانے کا، لیکن فرشتے اس کی روح کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات کو ناپسند جانتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1602 نمبر روایت میں ہے کہ حضرت معاشہ کی روایت میں والموت قبل لقاء اللہ، اس کے لفظ ہیں۔ 1603 نمبر روایت ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پا لی گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے، مل مستریح و مل مستراح من، اس کا کیا مطلب ہے کہ راحت پانے والا ہے یا اسے راحت پا لی گئی؟ فرمایا بندہ مومن، بندہ کامل مومن، یستریح من نصب الدنیا، وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گیا۔ یہاں تو موت دو طرح کی ہوتی ہے، یہاں تو بندہ مومن ہوتا ہے کامل، وہ دنیا کی مشکلات سے نجات پا کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، وَأَزَاحَ إِلَىٰ رَحْمَتِ اللَّهِ، اور دنیا کی اذیتوں سے نجات پا کے راحت پا کے اللہ کی رحمت کی جانب چلا گیا۔ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اور بندہ فاجر، فاجر کے اندر سارے آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، اور جو ظالم مسلمان ہیں بہت شدید قسم کے وہ بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا یستریح منہ العباد، اس سے بندوں نے راحت پا لی، یعنی یہاں تو اس سے چھٹکارا پا لیا گیا یا بندے نے چھٹکارا پا لیا، اگر تو کامل مومن ہے تو اس نے چھٹکارا پا لیا دنیا کی تنگیوں سے، اور اگر فاجر ہے تو اس سے دنیا نے چھٹکارا پا لیا۔ فرمایا اسے چھٹکارا پا لیا، راحت لے لی بندوں نے، شہروں نے، اور درختوں نے، والدواب، اور جانوروں نے، سارے اس سے امن میں آ گئے۔ کس طرح؟ اب بندے کس طرح امن میں آئے؟ اگر تو وہ ظالم ہے، بندوں پہ ظلم کرتا ہے تو مر گیا، ان بندوں کو سکون ہو گیا، اچھا ہوا مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کئی بندے، وہ آپ کو میں نے کہانی بھی سنائی تھی گاؤں کے چودھری بھائی، وہ جو افسوس کرنے گیا ان کا اچھا ہوا یہ، اچھا خیر وہ اب یہاں پہ نہیں میں نے سنانی۔ اچھا عباد، بندے اس طرح چھٹکارا پاتے ہیں، راحت پا لیتے ہیں۔ والبلاد، شہر، کئی بندوں کا فتنہ پورے شہر میں ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بندہ وہ صدر بن جائے، چودھری سردار بن جائے کسی علاقے کا، اس علاقے میں ڈاکہ زنی چوری عام ہو جاتی ہے، تو شہر جب اس طرح کے بندے مرتے ہیں شہروں کو امن ہوتا ہے۔ شجر، اب یہ کیا مطلب ہے؟ درخت اور چوپائے، اللہ اکبر۔ پیچھے حدیث گزر گئی کہ سلیمان علیہ السلام گئے تو کیڑی نے دعا کی تو فرمایا اس کی برکت سے تمہاری قبول ہوگی، اور ایک جگہ پہ اور پیچھے وہ بھی روایت گزر گئی کہ فرمایا چونٹیاں کہتی ہیں کہ اللہ تو، اب وہ چونٹی کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو ہم پر اپنا عذاب مسلط نہ فرما،
یعنی اس سے پتہ چلا جب بندے گناہ کرتے ہیں تو دنیا پہ اللہ کی رحمتیں اس حساب سے نہیں آتی جب نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک نیکی کی فضا ہو تو رب کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلیات اترتی ہیں، اور جب وہ سارا علاقہ گناہ گار بدکاروں کا ہو تو رحمتیں نہیں اترتی، اور انسانوں کے گناہ کی وجہ سے جانور بھی ان رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اب جانوروں کو بھی اس سے چھٹکارا مل گیا، درختوں کو بھی چھٹکارا مل گیا۔ بعض اوقات وہ پیچھے پڑا، بندے کے اعمال کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، گناہ گاروں کی وجہ سے، ہمارے جیسے بندے گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، تو درختوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کو بھی چھٹکارا آ جاتا ہے اس سے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں وجعلنا الحیوانات تلعن المذنبین بسبب حبس القطر عنہا بذنوبہم، یہ بات بھی آئی ہے کہ جانور بھی گناہ گاروں پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بارش جب رک جاتی ہے اس وقت جانور بددعائیں دیتے ہیں مسلم انسانوں کو۔ اور وہ ایک حدیث وہاں پیچھے کتاب العلم والے چیپٹر میں گزر گئی، فرمایا یہی جانور عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی ان کا بھی کنیکشن ہے انسانوں کے ساتھ، ہمارے ماحول کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ متفق علیہ روایت 1604 نمبر روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا عبداللہ دنیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کون رہتا ہے؟ یعنی اس کی طرف مائل نہ ہونا، کیونکہ تیرا سفر آخرت کی طرف ہے، تو سفر کر رہا ہے آخرت کی طرف، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی، لہٰذا اس کو وطن نہ بنانا، اس میں دل نہ لگانا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہم صالحین میں اور اس کے اندر پیچھے چیپٹر میں پڑھ آئے ہیں، اور غنا والے چیپٹر میں کہ مال دولت یہ کوئی حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، صحابہ کرام بڑے بڑے امیر تھے، مال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک، اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں بندہ مالدار ہو اس طرح ہو دنیا میں جس طرح کشتی پانی میں، یعنی پانی نیچے بندہ کشتی کے اوپر، یہ اس طرح ہو۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو نہ کشتی بچتی ہے نہ سوار بچتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت اگر اندر آ گئی، اندر سما گئی، بس پھر بندہ برباد۔ دنیا میں رہیں جیسے کشتی، ہر چیز ہے نیچے ہے، اندر کیا ہے؟ اندر خدا کی ذات ہے، اس کے پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، بس اللہ رسول کی یاد ہو، باقی دنیا کے معاملات بندہ مکمل سر انجام دے جس طرح ہے، لیکن حقیقی دل ہو، جس طرح ہمارے میاں صاحب فرماتے تھے بیلیا ہاتھ کار والے دل یار والے۔ اور قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنے بندے، مرد جس کو کہا گیا قرآن میں ہر جگہ رجل کا لفظ جہاں آیا اس سے مراد مرد نہیں ہے، رجال اور جنے وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت، بیع، خرید و فروخت مارکیٹ میں ہو، منڈی میں ہو، دکان میں ہو، ان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف لگا رہتا ہے۔ فرمایا تو دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یہاں پہ اور زیادہ عموم آ گیا، فرمایا یہاں ایسے رہ جیسے راستے کو عبور کرنے والا ہے، راستے کو راستہ طے کرنے والا ایک بندہ مسافر، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ مولا علی قاری کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا بندہ مسافر، وہ کبھی کبھی اپنے سفر کے دوران کئی رات ٹھہر جاتا ہے، 2 دن کے لیے اسٹے کر لیتا ہے، لیکن جو پل عبور کرنے والا ہے، راستہ عبور کرنے والا بندہ ہے، وہ رات ٹھہرتا۔ ہاں یہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب تو شام کر لے بندے صبح کا انتظار نہ کرنا، جب تو صبح کر لے تو کبھی شام کا انتظار نہ کرنا، اور خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت سے حصہ پکڑ لے اپنی بیماری کے لیے، یعنی یہ نہ ہو جب بیمار ہو تب تو کہے میں عبادت کر لوں، پہلے کر رہے جو کرنا ہے نیکیاں، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اسے نفع اٹھا لے اپنی زندگی سے، مرنے کے بعد پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی، یہاں پہ اب ایک بات ہم سنتے ہیں، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت تو ایمان ہے، اپنی جگہ سے پیار تو ہونا چاہیے۔ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ موضوع روایت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، لا سیما اذا حمل علی ان المراد بالوطن الجنہ، بالخصوص کہ جب اس سے مراد وطن سے جنت ہو، مومن کا اصل وطن تو جنت ہے، ہمیشہ تو وہاں ہی رہنا ہے نا، وہاں اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، معنی ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے 1605 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے اپنے وصال با کمال سے 3 دن پہلے فرمایا،
فرمایا لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے اس حال میں مگر وہو یحسن الظن باللہ، وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ فرمایا میرے غلاموں جب تمہیں موت آئے تو تم اللہ کے بارے میں اچھا گمان لے کے دنیا سے جاؤ، اچھی امیدیں لے کے جاؤ۔ اور یہ حدیث کے اندر کے اندر آتا ہے، طبرانی بہقی کی روایت ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گمان کے پاس، تو وہ جس طرح کا میرے بارے میں گمان کرے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات کی، اور صالحین جس کی وہ چیپٹرائزیشن کتنی زبردست ہے، کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں خوف اور رجا کے بارے میں۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے اللہ سے ڈرے بھی اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھے، یہ نہ ہو خوف ہو بس جی مر جانا ہے جہنم میں ہی جانا ہے، یہ نہ ہو، گناہوں سے ڈرے، اس کے جلال سے ڈرے اور ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی اچھی رکھے۔ مولا علی قاری اپنا امام نووی فرماتے ہیں میں نے امید والی حدیثیں، خوف والی روایات جن کے اندر مثلا رجا بھی ہے امید بھی ہے، یہ ان کو میں نے بہت زیادہ پایا، یعنی بڑی روایتیں ایسی جن روایتوں میں خوف کا ذکر ہے، ان سے ڈبل روایتیں ایسی جن میں اللہ کی رحمت کی امید کا ذکر ہے، اتنی ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہتے ہیں اگر ایک حدیث ہی ہو نا اللہ کی رحمت کے بارے میں، امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے تو ڈبل پائی ہیں، کہتے ہیں ڈبل نہ ہو، ایک ہی روایت مومن کے لیے، مومن کے دل کو راحت دینے کے لیے کافی ہے، ایک حدیث، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میرے بندو میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اور قرآن میں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ کہتے مولا علی قاری فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی بڑی ہے بات، ایک روایت ہی ہمیں جینے کا ایک ذوق دے دیتی ہے کہ مولا بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کر کے عبادت کرنا ڈر کے عبادت کرنے سے افضل، کیونکہ جو ڈر کے عبادت کرتا ہے وہ غلاموں والی کرتا ہے، اور جو مولا کی محبت میں اور اس کی رحمت کی امیدیں لگا کے عبادت کرتا ہے وہ مردوں والی، احرار، آزادوں والی، جنوں والی عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ رحمت کی امید ہے۔ دوسری فصل آ گئی، 1606 نمبر روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ 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 کمال ہو گئی، حضور فرماتے ہیں انشے تم میرے صحابہ اگر تم چاہو انباتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں نا کہ اللہ قیامت کے دن پہلی بات میرے غلاموں سے کیا کرے گا۔ حضور صحابہ کو وہ اگر تم چاہو تو تمہیں بتا نہ دوں، قیامت ابھی آئی پتہ نہیں کب آنی، ہمیں کوئی علم، بس سرکار فرما گئے، حضور فرما جمعہ کو آئے گی 10 محرم ہوگا، لیکن اس کی کبیرہ علامتیں جو بڑی ہیں وہ ابھی ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہیں، اور اس کی علامات صغریٰ قیامت کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو حضور نے بتائیں حدیث میں وہ ساری ظاہر ہیں، علامات کبریٰ بڑی، وہ جنگیں ہوں گی اور وہ دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، یہ باقی ہیں بھی۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد قیامت آنی ہے، قیامت لگنی ہے، میدان محشر لگے گا، بندے اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا پہلی بات جو رب اپنے بندوں سے کرے گا میں مصطفیٰ اسے بھی جانتا ہوں۔ واہ۔ فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں بتا نہ دوں اللہ قیامت کے دن مومنوں سے پہلی بات کیا کرے گا۔ اب قیامت کو جو ہوگا ہمارے آقا جانتے ہیں، اور فرمایا وما اول ما یقولون لہ، پہلی بات جو مومن اللہ سے کریں گے میں وہ بھی جانتا ہوں، وہ تمہیں بتانا دوں؟ قلنا نام یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا آقا کیوں نہیں، حضور بتا دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کو مومنین کو فرمائے گا، اب یہ کلام پہلا ہوگا مومنوں سے کیا جائے گا، اب یہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے یا رسول کے ذریعے یا بغیر کسی واسطہ کے، مولا جانتا ہے۔ فرمایا اللہ مومنوں کو فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے، میرے پاس آنے کو؟ وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، ہاں ہم پسند کرتے تھے۔ فیقول، مولا فرمائے گا لما، کیوں پسند کرتے تھے؟ تو مومن کہیں گے رجونا عفوک و مغفرتک، اللہ ہمیں تیری بخشش اور معافی کی امیدیں بڑی تھی، ہمیں امید ہی بڑی تھی کہ تو بڑی رحمت والا ہے، تو کرم فرمائے گا، میدان معاشر میں تو اپنے بندوں سے محبت فرمائے گا،
تو مولا فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی، جاؤ پھر میں تمہیں سب کو بخشش عطا فرماؤں، تمہارے لیے میری مغفرت واجب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے، اور پیچھے گزر گیا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں طبرانی نے کبیر میں سند جید کے ساتھ اس کو روایت کیا، سند اس کی صحیح ہے۔ 1607 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے لذات کو، لذتوں کو توڑنے والی چیز کا ذکر کیا کرو، یعنی موت کا، موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر عالم رکھے ہوئے تھے، روزانہ رات کے وقت ان کو کہتے تھے کہ آپ مجھے موت کی باتیں بتائیں، یعنی موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، ہر ٹائم اس کو یاد کرنا۔ یہ امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شعر لکھے ملا علی قاری۔ امام زین العابدین شعر پڑھا کرتے تھے، دنیا کو آباد کرنے والے، دنیا کے لیے کوششیں کرنے والے، اور زمانے کی گردشوں سے امن میں آ جانے والے۔ کیا تو جانتا ہے اگر تو غافل ہو گیا تو تجھے ایسے خطرے آنے والے ہیں جن سے پھر کوئی بھاگنے کی جگہ تجھے نہیں ملے گی اگلے جہان میں۔ امام ترمذی، ابن نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1608 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو فرمایا اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، جیسے قرآن میں اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ کہ آقا ہم اللہ سے ایسے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں والحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ فرمایا لیس ذالک، اس طرح نہیں ہے حیا، اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ صرف زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ حدیث پاک ذرا ہم اپنے اوپر لگا کے دیکھیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے مارتے اپنا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرے مارتے ہیں ہم۔ وہ آقا فرما رہے ہیں لیس ذالک، باتوں سے صرف بات نہیں بننی، نعروں سے بات آگے دیکھیں، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، فرمایا لیکن اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے فلیحفظ الراس وما وعا، بندہ اپنے سر کی حفاظت کرے، وما وعا، اور جن چیزوں کو سر نے محفوظ کیا، کیا مطلب آنکھیں، کان، زبان، ان کی حفاظت کرے، ان کو وہاں لگائے جہاں مولا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ان چیزوں کو استعمال، یہ ہے رضا کا حق، اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ ولیحفظ البطن، فرمایا پیٹ کی حفاظت کرے، کیا مطلب حرام نہ کھائے، شراب نہ پیے، خنزیر کا گوشت نہ کھائے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ پیٹ میں نہ جائیں، وما ہوا، اور جس کے ارد گرد ہیں، اب پیٹ کے ارد گرد جتنے بندے کے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا، مثلا اپنا شرمگاہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں، یعنی دل اندر، اس کے ارد گرد جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا، یعنی ان کو تمام چیزوں کو ان امور میں لگانا جو اللہ کی رضامندی کے امور ہیں۔ اب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ مار لیا موت بھی قبول ہے، پتہ ہمیں موت آنی تو ہے نہیں، ہم کون سا میدان جنگ میں، یہ تو صحابہ کرام جب نعرے لگاتے تھے تب تھا نا میدان جنگ میں، تلواریں بھی نہ ہوں، اونٹ بھی نہ ہوں، سواریاں بھی نہ ہوں، اور اس وقت کہیں غلامی رسول میں موت بھی، مزہ آتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد اے سی چل رہا ہے، محفل ختم ہونی ہے، جا کے بستر ہم نے سو جانا، جا کے اے سی کے سے نکلنا اور اے سی میں سو جانا، نعرے لگانا آسان ہے۔ فرمایا یہ حق نہیں ہے کہ تم اس طرح کہو غلامی کا حق ادا ہو گیا اور عشق کی اعلیٰ منزلوں پہ تم فائز ہو گئے، نہ، عمل سے بات بننی کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال اور کردار میں نظر آنا چاہیے۔ کردار ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، سال بعد ہٹے کٹے بندے، بہترین، کوئی بیماری نہیں، مجھے میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، روزہ رکھتے نہیں، اور حق کھانا مشہور بندے ہوتے ہیں، مشہور شہروں میں مشہور ہوتے ہیں بندے کہ یہ بندہ کرپٹ ترین آدمی، سال بعد 100 قربانی ہے، 100 بکرے کرنے ہیں جی ذبح، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ حرام پیسہ کما کے 100 بکرے کے 1000 کریں، اللہ قبول فرمائے گا؟ صحیح حدیث کے اندر ہے، فرمایا کس طرح حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاک اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ حرام کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ حاجی صاحب نے جی 16 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن حاجی صاحب شہر کے کرپٹ ترین آدمی، مشہور و معروف کرپٹ ترین بندے، حرام کا مال کما کے یہ حج کر کے آئے ہیں، یعنی وہ حج اللہ کا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں ہم کر رہے ہیں کسی سینس میں،
حرام اس نے منع بھی فرمایا حرام نہیں کمایا، وہ کما کے ہم ادھر ہی لگا رہے ہیں، نیک کام کر، ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہر برائی ہم کرتے ہیں، اور پھر نعرہ مارتے ہیں کہ اپنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یعنی یہ کہ کس کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ کوئی نہیں، زبانوں سے صرف نعروں سے اور باتوں سے بات بننی نہیں، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا پڑنا ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو یہ کرتا ہے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو گویا کہ اس نے اللہ سے ایسے حیا کی جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں اسے روایت کیا، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اسے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ 1609 نمبر روایت ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے استاد اساتذہ کرام صوفیاء فرمایا کرتے تھے کہ کثرت سے اس حدیث کا ذکر کیا کرو، کثرت سے لوگوں کو یہ بات بتایا کرو، کیا پیغام دیا کرو اس حدیث سے کہ صرف زبان سے نعروں نال گل بننی، عمل کرنا پڑنا ہے، کو کردار پیش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والا۔ آج ہمارے خطیب واعظین نعت خواں، ایک خطیب صاحب کو میں سن رہا تھا، کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں ٹینشن ہے، وہ یقین تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہا چھوڑ دیں، جو اس محفل میں آ گیا میں لکھ کے دیتا ہوں آپ سارے جنتی۔ اب آپ یہ کیا آپ بتا رہے ہیں؟ جو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ حق ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر حرام کام، چونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ پکے جنتی ہیں، اب آپ دنیا کا ہر حرام کام کریں، جو مرضی کریں کیونکہ آپ جنتی ہیں۔ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب نالین مبارک دے کے بھیجا، حضرت عمر نے تھپڑ نہیں مار دیا تھا سینے میں، اور ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا لوگ توکل کر لیں، اذا یتقلوا کے لفظ آتے ہیں حدیث میں۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہو۔ تو زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ 1609 نمبر بات، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کا تحفہ موت ہے۔ موت کس طرح؟ کیونکہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو یہ تحفہ ہے اس کے لیے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے کبیر میں سند جید کے ساتھ روایت کی۔ 1610 نمبر روایت حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن یموت فوت ہوتا ہے بعرق الجبین، پیشانی کے پسینے کے ساتھ، مرتے وقت مومن کو پسینہ آتا ہے پیشانی پہ۔ امام ترمذی نسائی بن ماجہ نے بات کی اچھا اب یہ پسینہ کیوں آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کو بھی پسینہ آیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نزا کے وقت پسینہ آنا اور ہمیں آنا، عام مومن کو آنا، اس میں فرق ہے۔ عام مومن کو جو پسینہ آتا ہے اس کی دو وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ یہاں تو پسینہ آتا ہے شدت موت کی وجہ سے، یعنی جب سکرات الموت آتے ہیں اس وقت ایک کیفیت بڑی سخت بندے کے وجود پہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کیونکہ اس کے مصیبتوں والے چیپٹر میں پڑھا کہ وہ جو آتا ہے سکرات الموت، اس کے اپنا درجات بلند ہوتے ہیں اس کے صدقے۔ اچھا اب آقا کریم علیہ السلام کو پسینہ کیوں آیا؟ ملا علی کریم فرماتے ہیں حضور کو پسینہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ موت کے وقت روح مبارک نکلنے میں تکلیف ہوئی، نہ یہ عقیدہ رکھنا تو مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا کریم، بلکہ دلائل النبوہ کو دیکھیں اور طبرانی کبیر کی حدیث 3 جلد کے اندر وہ روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ 3 دن سے دروازہ جو ہے وہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، تو حضور تیسرے دن فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے جو دروازے پہ آتا ہے یہ ملک الموت ہے، 3 دن سے اجازت لینے آ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں، روح نکالنا تو درکنار۔ اور پھر دلائل کے الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں میں اندر بلا لوں۔ تو حضور کو اپنا روح نکلنے کی کوئی نعوذ باللہ کو تکلیف ہونے لگی تھی، اور وہاں پہ لفظ ہے یا رسول اللہ آسمانوں میں فرشتے صف بنا کے کھڑے ہیں، صف بندی 7 آسمانوں تک ملائکہ فرشتے ہاتھ باندھ کے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے تیاری فرما لی۔ پروٹوکول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہے۔ تو حضور کے لیے یہ کہنا کہ نبی پاک کو تو بڑی تکلیف ہوئی نعوذ باللہ، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے عقیدہ رکھنا۔
آقا علیہ السلام کو پسینہ کیوں آیا؟ بات وہی ملا علی قاری کمال کر گئے. مجھے پتہ لگا، کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ کی کل میٹنگ ہے صدر کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، یا کسی اللہ کے کامل مثال لیں، کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کل داتا صاحب نے آپ کو یاد کیا، داتا صاحب، مثال دے رہا ہوں، داتا صاحب زندہ ہوں، حیات ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ کل داتا صاحب سے آپ نے ملنا ہے، ملاقات کا ٹائم ہے آپ کا، تو سارا دن اور رات وہ کس طرح گزرے گی کہ داتا صاحب کے پاس جانا ہے. یعنی وہ ایک، اور پھر وہاں جب بندہ جائے اور داتا صاحب سے ملاقات کے لیے، تو بندے کے اوپر ایک وہ روحانی طور پہ ایک رعب کی کیفیت ہوتی ہے. یہ اب اس کو کوئی محبت والا کہ جس کی زندگی میں کوئی اللہ والے ہوں، کہ جس کی زندگی میں ایسے بڑے ہوں جن کی وہ قدر کرتا ہو، حیا کرتا ہو، یہ کیفیت صرف وہ محسوس کر سکتا ہے. اور جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے حضرت صاحب قبلہ کا پہلی مرتبہ حضرت صاحب قبلہ کا فون آیا، میاں صاحب کا مجھے فون آیا پہلی مرتبہ، تو میں دیکھتا رہا کہ میں کال اٹینڈ کروں یا نہ کروں. پھر میں نے کہا اگر نہ کی تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا. تو میں نے کال اٹھائی، کان سے لگایا تو میں ہیلو نہ کہہ سکا، میرا سانس بھول گیا. یعنی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی ہیبت اور ان کا ایک رعب ہوتا ہے، مجھ سے بولا نہ گیا تو بڑا، آپ نے 2 بار فرمایا ہیلو، اس کے بعد میری آواز نکلی جی السلام علیکم، اور آواز میری کانپ رہی تھی. یہ ہوتا ہے، عام نارمل ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے وقت ان کے ادب کی وجہ سے، ان کے حیا کی وجہ سے، ان کی عظمت و جلال کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہے تھے، بارگاہ خداوندی کے جلال اور رعب کی وجہ سے محبوب علیہ السلام پہ وہ کیفیت بنی، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ادب میں پسینہ آ رہا تھا. جی آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ علیحدہ، مومن کا علیحدہ. 1611 نمبر روایت عبید اللہ بن خالد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کا آ جانا، اخذت الاسف، اس کا مطلب ہے شد الحزن، بڑے غم کی بات، سخت غم کی بات ہے. امام ابو داؤد نے روایت کیا، بہقی نے شعب الایمان میں اس کو زائد الفاظ اور رزین کی کتاب میں ہے کہ کافر کے لیے یہ غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، مومن کے لیے اللہ کی رحمت. اچانک موت کا آ جانا مومن کے لیے یہ افسوس ہے، کافر کے لیے کس طرح ہے، افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس کو توبہ کا وقت مہلت نہیں ملی. 1612 اور مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اعمال اس کے اچھے ہیں، اگر وہ اچانک چلا بھی گیا اس کو کیا ہے، عمل اچھے لے کے گیا ہے. 1612 نمبر روایت ہے. ہاں گناہ گار مومن ہو تو اس کے لیے ہے کہ اس کے اوپر پھر مصیبتیں آئیں، کوئی بیمار ہو جائے تو یہ افضل ہے، اور جو نیک ہیں ان کے لیے اچانک چلے جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. 1612 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اچھا مومن کے لیے اچانک موت کا چلے جانا رحمت کس طرح ہے؟ مولا علی قاری اس کے لیے اس کے اندر فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ مومن جو ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے اچانک چھٹکارا پا جاتا ہے، تو یہ رحمت ہی ہو گئی. دیکھیں نا ایک بندے کو غم ہے، 100 غم ہے، یکدم روح نکل گئی، اس کو سکون آ گیا، روح اگلے جہاں دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گیا، نیک ہو مومن. 1612 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ایک جوان پر، وہ حالت موت میں تھا، یعنی سکرات الموت طاری تھے، آخری وقت. فرمایا کیف تجدک، کیسے تو پاتا ہے اپنے آپ کو، تیرا دل کے اس ٹائم حالت کیا ہے؟ عرض کی حضور میں ارج اللہ، میں اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یا رسول اللہ، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں جمع ہوتی کسی بندہ مومن کے دل میں اس ٹائم میں یہ 2 چیزیں، کیا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی رحمت کی امید. اس ٹائم میں حاضر موت، یہ جو وقت چل رہا ہے، یعنی موت کے ٹائم کے قریب جس مومن کے دل میں یہ 2 باتیں اکٹھی ہو جائیں کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرتا ہے جس کی وہ امید لگا کے جاتا ہے، یعنی رحمت کی امید لگا کے جاتا ہے اس کو رحمت ملتی ہے، اور اللہ اس کو امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو عذاب سے اللہ محفوظ فرماتا ہے. امام ترمذی نے روایت کیا، امام منذری کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے. تیسری فصل ہے 1613 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، فإن حول المطلع شدید وإن من السعادة يطول عمر العبد ويرزق اللہ عز وجل الانابہ. فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، بے شک یہ موت کا آنا یہ ایک شدید عمل ہے، سخت عمل ہے، سخت چیز ہے،
اور بے شک بندے کی خوش بختی ہے کہ اس کی بندے کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کا رزق عطا فرمائے، فرما برداری کرنے کا رزق عطا فرمائے، اطاعت کا۔ اب دیکھیں عبادت بھی کیا ہے؟ رزق۔ اب اسی دیکھیں نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا بھی ایک رزق کہا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، اور علامہ میرک شاہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا۔ حدیث میں جو لفظ مطلع آیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو ملک الموت کو جو اطلاع کا ٹائم ملتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، یا منکر نکیر قبر میں آتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے، یعنی اس کے کئی احتمالات بیان کیے گئے ہیں، یا بعض نے کہا کہ اس میں مکان ہے۔ اچھا خیر، آگے 1614 نمبر روایت ابو امامہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، ورققنا، اور ہمارے دل بڑے نرم ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رونے لگ گئے اور بڑا روئے، کثرت سے روئے، اور کہنے لگے کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں مر گیا، مجھے موت آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا میرے پاس بیٹھ کے بھی موت کی تمنا کر رہا ہے؟ 3 بار آپ نے فرمایا۔ پھر فرمایا سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر جتنی لمبی ہوگی، عمل اچھے ہوں گے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے جتنی لمبی عمر ہو، عمل اچھے ہو، یہ بہتر۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ سعد بن ابی وقاص کو 10 مبشرہ میں سے نبی پاک نے خود فرما دیا کہ تو جنتی ہے، تو یہاں ان کیوں کہا گیا اگر؟ تو یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہاں ان شرط کے لیے نہیں ہے، یہاں علت کے لیے ہے۔ کس طرح قرآن میں اس کی ایک مثال ملتی ہے، فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ صحابہ تو پہلے مومن ہو، صحابہ تو یہاں ان کنتم مومنین کا مطلب ہے کیونکہ تم مومن ہو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا کیونکہ تم مومن ہو۔ تو یہاں پہ بھی یا ان کنتا خلقت للجنہ کا معنی ہے، فرمایا سعد کیونکہ تم مومن ہے، تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر جتنی لمبی ہوگی، عمل اچھے ہوں گے، تیرے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ یہ وہی سعد ہیں جن کو حضور عیادت کرنے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابھی تیری عمر بڑی لمبی کرنی ہے، اور ایک قوم نے تجھ سے نفع اٹھانا ہے، ایک قوم کو نقصان ہونا ہے۔ مومنوں نے نفع اٹھایا اور کافروں نے نقصان ہوا، اور جب انہوں نے علاقے فتح کیے، اللہ حکم۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں روایت کیا۔ آگے ہے 1615 نمبر روایت، حارثہ بن مدرب فرماتے ہیں میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو 7 جگہ پہ ان کا جسم داغا جا چکا تھا۔ انہوں نے وہ لوہا گرم کر کے زخم پہ لگاتے تھے، جب کوئی زخم ہوتا تھا لوہا گرم کر کے، تلوار وغیرہ گرم کر کے لگانا، زخم کو داغنا، وہ آپ نے لگوایا، اور فرمایا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہرگز تم میں سے کو موت کی تمنا نہ کرے، تو فرمایا میں ضرور تمنا کرتا موت کی، کیونکہ اس وقت مشکلات اور مصائب اور وہ تکلیف ان زخموں کی بڑی زیادہ تھی، اور یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور ان کو سخت ترین عذاب دیا جاتا تھا مکہ میں، حضرت اپنا خباب بن ارت کو۔ اور یہ ان کی آتا ہے ریاض الصالحین میں گزر گئی حدیث کہ ہم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ دعا کریں ان کے خلاف کافروں کے، تو فرمایا خباب تجھے ہوا کیا ہے؟ ابھی پہلی قوموں نے جب اپنا اسلام ظاہر کیا ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں پھیر دی گئیں، جن کنگیوں نے ان کا گوشت علیحدہ کر دیا، ہڈیاں علیحدہ کر دی، اتنی اذیتیں ان کو دی گئی، وہ لوگ اپنے دین سے ہٹے نہیں۔ اور تو آپ کو اس طرح کی مصیبتیں تو نہیں بھی آئیں، آپ کے جسم پہ کسی نے لوہے کی کنگیاں تو نہیں چلائیں؟ فرمایا صبر کرو، صبر کے چیپٹر میں آتی ہے وہ روایت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب وہ وقت لائے گا کہ اللہ اسلام کو غالب فرما دے گا، ظاہر فرما دے گا، اور حضور کی وہ دعا یہاں پر قبول ہوئی، یہ بتا رہے ہیں اب۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فوت ہو گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے جب واپس آئے تو ان کی قبر سے گزر ہوا، فرمایا رحم اللہ خباب، اللہ خباب پر رحم فرمائے، یہ رغبت کر کے اسلام لایا، اللہ کی فرما برداری میں ہجرت کی، مجاہدانہ زندگی گزاری، اللہ ہرگز اس کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ حیدر کرار نے ان کی قبر پر آ کر دعا کی، قبر پہ دعا کی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیں، فرمایا اگر حضور نے نہ فرمایا ہوتا میں نے تمنا کر لینی تھی موت کی، لیکن حدیث ہے میں کر نہیں سکتا۔ اور وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک وہ وقت تھا میرا ما املک درہمن، ایک درہم کا مالک نہیں تھا میں، میرے پاس ایک درہم نہیں ہوتا تھا، بے شک اب میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑے ہیں،
ایک وقت تھا کہ 1 روپیہ بھی، اب وہ وقت ہے کہ 40,000 درہم میرے وہ کمرے کے کسی کونے میں پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری کہتے ہیں تو نہیں دیکھ جا حضرت عبداللہ بن ابی اسرا جب انہوں نے افریقیہ کا علاقہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح کیا تو فی گھوڑ سوار ایک فارس کو 3,000 3,000 دینار ایک بندے کے حصے میں آیا تھا۔ 3,000 سونے کا سکہ آج کے دور میں یہ کروڑوں کی پراپرٹی بن جاتی ہے، کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی وسعت آ گئی تھی، تو کہتے ہیں ہم نے وہ بھی وقت دیکھا ہے کہ جب 1 روپیہ بھی یہ بات ہے، بڑے مصیبتیں دیکھتے ہیں، پہلے جو ہیں مشکلات دیکھتے ہیں، آگے آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا 3,000 اچھا خیر فرمایا 40,000 درہم میرے گھر میں پڑے ہونے۔ پھر انہوں نے فرمایا جاؤ میرا کفن لے کے آؤ، میرا وقت قریب ہے۔ کفن لایا گیا۔ فلما راہ بکا، جب آپ نے کفن دیکھا رونے لگ گئے۔ فرمایا اور بچوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہے؟ فرمایا حضرت حمزہ چچا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو کفن بھی نہیں ملا تھا سوائے ایک اس چادر کی، ملا کہتے ہیں سرخ اور سیاہ دھاگے جس کے اندر ہوں، اپنا سفید اور سیاہ دھاگے جس میں ایک چادر ملی تھی، سفید رنگ کا کفن تھا اور اس کے یعنی کناروں کے اوپر سیاہ دھاگے سے ان کو سیا گیا ہوگا۔ فرمایا وہ چادر تھی اذا جعلت علی راسہ، یہاں نوٹ کر لیجئے گا اس کو، جب ان کے سر کے اوپر وہ چادر رکھی جاتی قلصۃ قدمی، ان کے قدمین شریفین ننگے ہو جاتے تھے، چادر ایک وہ بھی پوری نہیں، اور جب ان کے قدموں پر کی جاتی چادر تو سر ننگا ہو جاتا، حتیٰ کہ سر کے اوپر چادر کو کھینچ کے کر دیا گیا اور آپ کے قدموں مبارکوں پر اذخر گھاس رکھا گیا، یہ ایک خوشبودار گھاس تھا عربوں میں، قدموں پہ وہ رکھا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا، یعنی کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور فرمایا اب 40,000 درہم میرے گھر کے کسی کونے میں پڑے ہیں۔ اور وہ ایک روایت میں آتا ہے صالحین میں گزری ہے، اب یعنی وہ ساری آتی رہتی ہیں اور ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ جو بندے، ایک وہ بھی وقت تھا کہ ہم ایک کھجور کھا کے پورا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ایک کھجور کھا کے۔ فرمایا آج وہ جو ایک کھجور کھانے والے تھے وہ کئی تو چلے گئے ہیں، اور جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں اللہ نے کسی علاقے کا حکمران بنا دیا۔ یہ ہے ان مع العسر یسرا، جو تنگیاں دین کے لیے کاٹتا ہے آگے پھر اس کو اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ صلی اللہ